الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. آپ ہے محبوب حق اور شافع روز جزا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. درس ریاض الصالحین، حدیث نمبر 16، باب التوبہ. حدیث نمبر 16 کا موضوع ہے توبہ کا دروازہ بند ہونے تک توبہ کا قبول ہونا. اس حدیث کے راوی ہیں ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری. وعن ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال. حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ان اللہ تعالی یبسط یدہ، بے شک اللہ تعالی پھیلاتا ہے اپنا ہاتھ. یبسط پھیلاتا ہے، یدہ اپنا ہاتھ، باللیل رات، ہر رات کو، لیتوبا تاکہ توبہ کریں، مسیء النہار دن بھر گناہ کرنے والے. ویبسط اور وہ پھیلاتا ہے یدہ اپنا ہاتھ، بالنہاری دن کو، لیتوبا تاکہ توبہ کر لیں، مسیء اللیل رات کے گناہ گار، حتی تطلع الشمس من مغربہا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا. یعنی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ہر روز اللہ تعالیٰ یہ دعوت دے گا بندے کو کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. یہاں سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے مراد ہے قیامت تک. با محاورہ ترجمہ کچھ یوں ہوگا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک ہر رات اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن بھر گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر لے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات بھر گناہ کرنے والا توبہ کر لے. یہاں اللہ کا اپنا ہاتھ پھیلانے سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کیسے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ یہ متشابہات میں سے ہے، یہ ایک کنایا ہے. اب یہ اس طرح سے نہیں ہے جیسا کہ لوگ کوئی چیز مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، بلکہ اللہ کا ہاتھ پھیلانا ایک بیعت کے لیے ہاتھ پھیلانا ہے کہ مجھ سے عہد کر لو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ دراز کرتے ہیں تاکہ بندے توبہ کر لیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ پیشکش کرتے ہیں کہ میں تیری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے ہاتھ پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی مغفرت اور رحمت کرنا چاہتے ہیں. توبہ قبول ہوتی رہے گی یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے، حتی تطلع الشمس من مغربہا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکل آئے. جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. قرآن مجید میں ارشاد ہے، یوم یأتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانہا، جس دن تیرے رب کی کچھ آیات واضح ہو جائیں گی تو اس دن کسی نفس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا. اس جملے سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ آدمی کی بہت توبہ قبول کرتا رہتا ہے، خواہ دن ہو یا رات. تو بندے کو بھی ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے حلم اور بردباری کا
کہ گناہ کرنے کے بعد فوری طور سے اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں فرماتے، عذاب بھی نازل نہیں کرتے، بلکہ اس کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں کہ اگر یہ توبہ کر لے تو میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا۔ اسی ضمن میں حدیث نمبر 17 ہے، توبہ کے قبول ہونے کی حد۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تابا، جو شخص توبہ کرے، قبل اس سے پہلے، ان تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، اس سے پہلے تاب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہونے سے پہلے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ تو مغرب سے سورج طلوع ہونا یہ توبہ قبول ہونے کی آخری حد ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں قبول توبہ کی حد یہ بیان کی گئی ہے کہ جب تک قیامت کے نزدیک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے گا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ انسان کو توبہ کے لیے پیشکش کرتے رہیں گے۔ یہی مضمون قرآن مجید کی اس آیت میں وارد ہوا ہے، یوم یاتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، جس دن آئے گی نشانی تیرے رب کی، یہاں نشانی سے مراد قیامت ہے، کام نہ آئے گا کسی کو اس کا ایمان لانا جو کہ پہلے سے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ تو اب اس میں اتفاق ہے کہ جو لوگ بھی اس منظر کو دیکھیں گے، یعنی جب وہ اپنی کھلی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھیں گے، یا سکرات موت کی یہ حالت ہے کہ اپنی آنکھوں سے انہیں فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں، تو اس وقت ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 18، نزاع روح سے قبل توبہ کا قبول ہونا۔ یہ حدیث ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وعن ابی عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد، بے شک اللہ عز وجل اپنے بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں، ما لم یغرغر، جب تک کہ اس پر نزع طاری نہ ہو جائے، یعنی عالم نزع طاری ہونے سے پہلے اللہ بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اس حدیث میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آدمی کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے جب تک روح حلق تک نہ پہنچے۔ ما لم یغرغر، اس سے مراد اس وقت تک جب کہ آدمی کی روح حلق تک پہنچ جائے اور اسے اپنی موت کا یقین ہو جائے اور موت کے فرشتے نظر آنے لگیں۔ موت کے وقت آدمی کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت یاس، یعنی انسان ظاہری اسباب کے درجے میں زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، مگر اس وقت اس پر عالم برزخ کے احوال منکشف نہیں ہوتے۔ اس وقت بالاتفاق مسلمان اور کافر دونوں کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ دوسری حالت، اس میں عالم برزخ کے حالات اس پر منکشف ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور اسے فرشتے وغیرہ نظر آنے لگتے ہیں، تو اس حالت میں اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں اسی دوسری حالت کا بیان ہے، اور قرآن کی یہ آیت بھی اس پر دلیل ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ
حتی اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الآن۔ ان لوگوں کی توبہ معتبر نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب موت ان کے سامنے آ جاتی ہے تو کہتے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اس حدیث میں ترغیب یہ دی جا رہی ہے کہ آدمی سے جب گناہ ہو جائے تو فوری طور پر توبہ کرے، ایسا نہ ہو کہ موت کا وقت آ جائے پھر وہ توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول نہ ہو۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ بندے کی ابدیت کا تقاضا ہے کہ پہلے تو وہ اپنے رب کی نافرمانی اور گناہ نہ کرے، اور اگر نادانی سے گناہ سرزد ہو بھی جائے تو خالق کے قہر اور غضب سے ڈرے اور فوراً توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اسے ڈھانپ لے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔